صاحب نے اپنے گھر کو مدرسہ بنا دیا. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی کرنے پر آ جائے نا تو پھر اس کا گھر گھر نہیں رہتا, وہ خانہ خدا بن جاتا ہے, خانہ رسول بن جاتا ہے. لیکن یہ جو لڑکیاں جو مائیں بیٹھی نا, میری بہنیں بیٹھی ہیں, وہ سن لیں, بصرہ میں ایک طوائف خانے پر, بصرہ میں ایک طوائف خانے پر 1 سال کے لیے رابعہ بصری کو قید کر کے رکھا گیا. 365 راتیں اس طوائف خانے پر رابعہ بصری کو گزارنے کا موقع ملا. ان کو جسم بیچنے کی نوبت آئی, لیکن آپ نے جسم بیچا نہیں. معلوم ہے کیا ہوا؟ 365 راتوں میں جب اس کوٹھے کی مالکن کو پتا چلا کہ رابعہ بصری نے میرے اس چکلا خانے کو مدرسے میں تبدیل کر دیا ہے, اس نے کہا, اے رابعہ مجھے معاف کرنا, میں تجھے غلط لڑکی سمجھتی تھی, تو اللہ کی دوست نکلی, تجھے میں نے آزاد کر دیا. تو رابعہ نے کہا تھا, تجھے پتا ہے 365 راتیں اس چکلا خانے پر میں نے گزاری ہیں, جو لڑکا ہر رات میری عزت لوٹنے کے لیے آتا تھا, میں نے 365 لڑکوں کو اللہ کا ولی بنا کے واپس کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. ذرا محبت سے کہہ اللہ اکبر. رب کا دوست یا بنا کے رسول واپس اللہ. کیا. اگر کوئی کرنے پر آ جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرنے پر آ جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ انڈونیشیا آج دنیا کا سب سے بڑی آبادی والا ملک مسلمانوں کا کہلاتا ہے. انڈونیشیا سب سے بڑا ملک کہلاتا ہے. کچھ پتا کرو میرے بھائی, کوئی بات ہوگی نا, کیا یہ مسلمانوں کے وجود کی وہاں بارش ہوئی ہے, طوفان آیا ہے جو سب سے بڑی آبادی ہو گئی؟ کبھی تاریخ پڑھو, اس 70-80-90 ہزار کے موبائل میں کبھی کبھی اپنے پوروج کی داستانیں پڑھ لیا کرو. ایک مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا. بودھسٹ, جینسٹ, لادینیت کے شکار لوگ انڈونیشیا میں رہتے تھے. ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا, اس کو قید کر کے لے گئی پولیس انڈونیشیا کی, اور کہا یہ جاسوس ہے, اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. 4 سال کے بعد جب وہ باعزت بری ہوا مسلمان, تب تک وہ جیل کے اندر 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 5 آدمی کو ہم درود پڑھنے کا طریقہ نہ بتا پائے. اگر کوئی شخص درود پڑھتا تھا تو ہماری صحبت میں آ کے درود بھول گیا. اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو ہماری دکان پہ آ کے نماز ترک کر دیا. سمجھے آپ؟ اب تو حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ کرکٹ کی باتیں کرتے. میں نور بھائی جلسہ میں تھا, ایک صاحب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے اور حضور کے ممبر پہ میں نے کہا آپ بیٹھے آرام سے, وہ بیٹھ گئے. میں تقریر کر رہا تھا اور معلوم ہے وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یہ ٹوپی میری بغداد کی نہ ہوتی, تیرے قدم کے نیچے رکھ دیتا, تیرے پاؤں کا دھون پی لیتا. تو حضور کے ممبر پر بیٹھا ہے, لیکن میرے بھائی کیا تکلیف ہے حضور کے ذکر سے؟ حضور کی باتیں تجھے گراں گزرتی ہے, حضور کی باتیں تجھے لوڈ ہو گئی ہے, تو جوان ہو کر کے کرکٹ دیکھتا ہے حضور کے ممبر پہ. تیرے گھر کی لڑکیاں کس حالت میں ہوں گی؟ اور رونے لگا, ہٹ گیا وہ. میں نے کہا آج کل کی لڑکیوں, آج کل کے لڑکوں سے کیسے معاشرہ سنورے گا؟ میں نے کہا ان لڑکیوں سے کوئی بتائے کہ لڑکیاں حضور سے کیسی محبت کرتی تھی. بچوں کا کھیل بن گیا.